وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل والوں سے پختہ عہد لیا تھا۔ لا تعبدون الا اللہ، وہ وعدہ کیا تھا؟ یہ ذرا وعدوں کی لسٹ سن لیں جو بنی اسرائیل والوں سے لیے گئے تھے، اور یہ سب وعدے تو ہم نے بھی کیے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی، وقولوا للناس حسنا، اور دیکھو لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے، جب تم بات کرنے لگو تو اچھی بات کہو، ورنہ فحش گوئی سے، بد کلامی سے تو بہتر ہے خاموش رہا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، ذرا مسلمانوں کی پرسنٹیج کا اندازہ لگائیے گا، کہا جا رہا ہے تم میں سے بہت کم تھے جو اس وعدے پر برقرار رہے، باقی سب تو پھر گئے تھے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی اپنے وعدوں سے پھر جانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے نہیں۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس عہد کو قبول کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کی گواہی دیتے ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر یہ تم ہی ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنوں ہی میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں میں سے نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، تُفَادُوهُمْ، تم ان کا فدیہ لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ پہلے انہیں تم ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو، اور پھر انہیں واپس آنے کا فدیہ ان سے وصول کرتے ہو۔ اور بڑی خطرناک بات، پھر کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ جو باتیں تمہارے کمفرٹ زون میں ہیں، جو تمہیں آسان معلوم ہوتی ہیں، جن پر عمل کرنا تمہیں سہل لگتا ہے، ان کو مان لیتے ہو، اور جو تمہیں مشکل معلوم ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ بھئی نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، خوب پڑھ رہے ہیں، لیکن کاروبار سود پہ چل رہا ہے۔ صدقہ خوب کر رہے ہیں، لیکن بے حیائی کے بغیر وقت نہیں گزرتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، حج اور عمرے کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑے ہوئے ہیں۔ اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے تم نے۔ تم اللہ کی کتاب میں سے وہ باتیں مانو گے جو تمہیں آسان لگیں گی، ان کو چھوڑ دو گے جو تمہیں مشکل لگیں گی۔ اور اگر تم نے ایسا کیا، فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو جو کوئی ایسا کرے گا کہ اللہ کی کتاب کی بعض باتوں کو مانے گا، بعض کا انکار کر دے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں تو ہم اسے ذلیل کر کے رکھیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ بڑے شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ دین کے اوپر جزوی عمل، بعض چیزوں کو لینا اور بعض کا انکار کر دینا، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی شدید عذاب ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے اس عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد ان کے پیچھے بھی پھر بار بار رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا فرمائی، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ہم نے پاکیزہ روح کے ساتھ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب اللہ کے رسول تمہارے پاس آئے اور ایسا حکم لے کر آئے جو تمہیں پسند نہیں تھا، جو تمہارے لیے آسان نہیں تھا، جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھا، جس پر تمہارے نفس گراں سمجھتے تھے جس حکم کو، استکبرتم، تم نے اس پر تکبر کیا۔ اور تکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی چلانا، اپنے نفس کی بات کو ماننا، اپنی خواہش کو ترجیح دینا، یہ تکبر ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا اللہ کے پیغمبروں میں سے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تو تم قتل کرتے رہے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ یہودی کہتے ہیں ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، لپٹے ہوئے غلافوں کے اندر، ہم تک تو اللہ کی بات پہنچتی نہیں۔ بھئی صاف ظاہر ہے، تم اللہ کی کتاب کو غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دو، تمہارے دل غلافوں میں لپٹ جائیں گے۔ کیا مسلمان یہی پریکٹس نہیں کرتے؟ کیا ہمارے گھروں میں اللہ ماشاءاللہ اللہ کی کتاب بہترین ریشمی غلافوں کے اندر لپیٹ کر کسی اونچی جگہ پر تعظیماً رکھ دی گئی ہے، اور ان غلافوں کو کھول کر پڑھنا تو درکنار، سمجھنا تو درکنار، ہم تو انہیں کھولنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس وقت نہیں اللہ کی کتاب کے لیے۔ تو ایسی قوم کا حال تو یہی ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کو غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیں، اللہ ان کے دلوں کو غلافوں میں لپیٹ دیتا ہے، پھر حق کی بات ان کے دلوں تک پہنچ نہیں سکتی۔ آپ کتاب اللہ کا غلاف کھولیے، آپ کے دل پر گمراہی کے پردے خود بخود چاک ہوتے جائیں گے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اس سے پہلے وہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں انہوں نے پہچان لیا تو خود انکار کرنے لگے۔ پہلے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے تو یہ خود کافروں میں شمار ہو گئے ہیں۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جس کا سودا انہوں نے کیا ہے اپنی جان کا، جس کے بدلے میں ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کریں اس کا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، بغین، اس ضد کے ساتھ، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ اس وحی کو اپنے فضل سے نازل کرتا ہے۔ ضد کیا ہے؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ عصبیت انسان کو کتنا تباہ کر دیتی ہے۔ یہ اپنے گھر چھوڑ کر آئے تھے، یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ نہیں تھے، یہ فلسطین اور مصر سے آئے، آ کر مدینہ میں آباد ہوئے، اور صرف اس لیے آباد ہوئے کہ اس وادی میں وہ نشانیاں ملتی ہیں کہ آخری نبی یہاں تشریف لائیں گے، اور باقاعدہ روایات ملتی ہیں یہود میں سے جو مدینہ میں رہ رہے تھے، کوئی شخص مرنے لگتا تھا تو اپنے بچوں کو بلاتا تھا، وصیت کرتا تھا، کہتا تھا ہم یہاں پر مال کی غرض سے نہیں آئے، ہم یہاں کھیتی باڑی کرنے نہیں آئے، ہم اپنی زمینوں کو، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اس لیے یہاں آئے تھے کہ ہم آخری نبی پر ایمان لانے والے بن سکیں۔ میں تو مرنے لگا ہوں، میری تو زندگی ختم ہونے لگی ہے، میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اگر تمہاری زندگیوں میں وہ آخری نبی تشریف لے آئیں تو تم لازماً ان پر ایمان لے آنا۔
یہ وصیت کرتے تھے اپنی اولادوں کو. جیسے آج ہمیں وصیت کرنے کی ضرورت ہے کہ خود ہمارے اندر وہ شوق ہونا چاہیے کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہونے والے بن جائیں. اور اگر ہماری زندگی میں کام نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی اولادوں کو تیار کریں کہ جب اللہ کا دین غالب آئے گا اور جب وہ کائنات وہ خوبصورت منظر اس خلافت کے نظام کو دوبارہ دیکھے گی تو کم از کم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کی تربیت اس نہج پہ کر جائیں کہ وہ کم از کم اس لشکر میں شامل ہو جانے والے ہوں. تو یہ یہودی اپنی اولادوں کو تلقین کرتے تھے اس آخری نبی پہ ایمان لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد انکار کر دیا بغین، ایک ضد کی وجہ سے. اور وہ ضد کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہودی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے تشریف لائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے تشریف لے آئے. یہ عصبیت کہ سارے نبی ہماری نسل میں سے آئے ہیں، ہمارے قبیلے میں سے آئے ہیں، تو وہ آخری نبی جو سب سے زیادہ عظمت والے انہیں بھی ہمارے قبیلے میں سے آنا چاہیے تھا. اس بنیاد پر، اس عصبیت کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کیا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا، بھئی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پر چاہے اپنا کلام نازل فرما دے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ فضل عطا فرما دیتا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اللہ کی طرف سے. ایک غضب تو اس بات پر تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر رکھی ہے، اور اب ایک غضب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے رسول پر ایمان بھی نہیں لا رہے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے تو رسوا کر دینے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. قالوا، کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، جناب ہم تو اس پر ایمان لے آئے جو ہم پر نازل ہوا، وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اپنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو کچھ اس تورات کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. بھئی ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری تورات اب اصل تورات رہی کہاں ہے؟ تم تو خود اپنے ہاتھوں سے اس میں تحریفیں کر بیٹھے ہو، تبدیلیاں کر بیٹھے ہو. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ جو کتاب اللہ ہے، جو قرآن مجید ہے، یہ تو حق ہے، تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو تم اس سے پہلے پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے روشن دلیلوں کے ساتھ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک پختہ وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور ہم نے حکم دیا جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرو. وَاسْمَعُوا، اور سنو. اور یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. قالوا، کہنے لگے سمعنا وعصینا، کہنا چاہیے تھا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سنا اس کی اطاعت کی. کہنے لگے ہم نے سنا اور نافرمانی کی. ہم نہیں مانتے، سن لیں گے مانیں گے نہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں وہ بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، فرمائیے بہت بری چیز ہے یہ جو تمہارا عقیدہ جس کا تمہیں حکم دے رہا ہے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے پاس، یعنی تمہیں اتنا یقین ہے کہ تم ہی جنتی ہوگے، تمہیں اتنا یقین ہے کہ جنت کا ٹھیکہ تم نے لے رکھا ہے، خالصۃ من دون الناس، یہ جنت اللہ نے تمہارے لیے خاص کر رکھی ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم واقعی سچے ہو. دنیا کے ان جھمیلوں میں، دنیا کے ان معاملات میں، دنیا کی ان مشکلات میں کیوں الجھے ہوئے ہو؟
موت کی تمنا کرو تاکہ اس جنت میں جلد سے جلد پہنچ جاؤ. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں ان سے یہ بخوبی واقف ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کی ہوس رکھنے والا پائیں گے. وہ جو اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جنت صرف ہماری ہے، آپ انہیں دیکھیں گے یہ سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں، سب سے زیادہ موت سے کراہت رکھنے والے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دور آئے گا، جب امت میں فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، لوگ دنیا کی زندگی سے محبت رکھیں گے، موت سے کراہت رکھنے لگیں گے. اور یہ ہو رہا ہے. ایک طرف جنت کی تمنا ہے اور دوسری طرف لمبی اور طویل دنیا کی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے بھی زیادہ یہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ انہیں 1000 سال کی زندگی مل جائے کسی طرح. اتنی دنیا کے حرص ان کے ہاں ہے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور اگر انہیں اتنی لمبی عمر مل بھی جائے نا، 1000 سال کی ان کی زندگیاں ہوں، پھر بھی وہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے. جتنی عمر لمبی ہوگی اتنے گناہ زیادہ ہوتے جائیں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والے ہیں.